نمازیں کتنی ہو گئی؟ تیسرا دن آ گیا، آزان ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، مصلی پہ کون؟ آپ پڑھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جواب دے، جواب دے، نمازیں کتنی ہو گئی؟ اونچی، کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ حضور کی وفات پیر والے دن ہے، کس والے دن ہے؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار، کون سا دن داخل ہو گیا؟ چوتھا، کون سا دن؟ نام کیا ہے؟ حضور رخصت کب ہوئے؟ اونچی، پیر کو، پیر تک کی نمازیں 17 کس نے پڑھائی؟ اونچی، کس نے پڑھائی؟ ابو بکر نے۔ جمعہ یہ جو جمعہ ہے اس میں خطبہ تو نہیں ہوا ہوگا نا؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ نے کہیں سنا نہیں ہوگا، یہ کوئی اور کی بات ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہیں اور کی بات ہے۔ جمعہ آیا یا نہیں آیا؟ آیا تو خطبہ نہیں ہوا تھا؟ نہیں، ممبر پہ نہیں ہوا تھا، نہیں ممبر پہ کوئی نہیں بیٹھا تھا، نہیں ممبر پہ کوئی نہیں آیا تھا۔ پوچھنا چاہتا ہوں خطبہ کس نے دیا تھا؟ مصلی بھی اس کے پاس، ممبر بھی اس کے پاس، حجرہ بھی اس کے پاس، نیابت بھی اس کے پاس، امامت بھی اس کے پاس، خلافت بھی اس کے پاس۔ سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ تو بات کی خلافت کی بات کرتے، میں پہلے کی امامت کی بات کرتا ہوں۔ کوئی ایک نماز بتا۔ اچھا، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کس نے پڑھائی؟ حکم کس نے دیا؟ حضور نے۔ فرمان حضور کا ہے، پیغام حضور کا ہے، کھڑا حضور نے کیا۔ پیچھے کھڑے کون تھے؟ کون کھڑے تھے؟ بھائی کون کھڑے تھے؟ پیچھے کون کھڑے تھے؟ آگے کون کھڑا تھا؟ آگے والا امام ہے، پیچھے والے مقتدی۔ آگے والا امام ہے، پیچھے والا مقتدی ہے۔ ایک امام کھڑا ہوا تھا، اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے تھے، سارے نبی، لیکن امام جب آگے ہوا تو پتہ چل گیا ہے سارے نبی، مگر عزت و عظمت، شان و شوکت، رفعت و بلندی، کمال و جلال و علم و عمل، تقوی و طاعت، بزرگی اور شرافت میں یہ سب سے آتا ہے، اس لیے آگے کھڑے۔ وہاں سارے نبی کھڑے تھے، یہاں سارے صحابی کھڑے تھے، پیچھے کھڑے ہونے والے سب متقی، سب پرہیزگار، سب اعلیٰ، سب مقدس، شرف والے، عزت والے، کرم والے، تقوی والے، طہارت والے، بلندیوں والے، عروج والے، شان و شوکت والے، قرآن کی آیاتوں والے، نبی کی شہادت والے، پیغمبر کی رفاقت والے، نبی کی محبت والے، آقا کے عشق والے، رسول کی اطاعت والے، فرما برداری والے، سب پیارے، سب جنتی، لیکن سب میں سے ایک آگے کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیا بلندی کے دے تو امام الانبیاء نظر آتا ہے، مسجد نبوی میں دے تو امام الصحابہ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر۔ مقدمہ آ گیا، توجہ، مقدمہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا مقدمہ آیا؟ کہتا ہے خلیفہ بلا فصل میں اختلاف ہو گیا۔ یہ مقدمہ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے۔ میں نے کہا اس کی درخواست مسترد ہے، ریزن کیا ہے؟ سننے کے قابل ہی نہیں،
دلیل کی بات تب کریں گے جب سننے کے قابل ہوگی. یہ سننے کے قابل بھی نہیں ہے, قابل سماعت بھی نہیں ہے. ساری دنیا برائے امتیاز کریں علاقے وطن مذہب مت سے ہر آدمی بنتے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ اونچی اور اونچی. ابو بکر. یہ امامت پہ کھڑا کس نے کیا؟ یہ رسول کی نہیں مانتا, یہ پیغمبر کی نہیں مانتا, یہ رسول کا فرمان نہیں مانتا. پیچھے کون کھڑے ہیں؟ اونچی. چوتھا سوال میرا, پیچھے کھڑے ہونے والے میں کوئی ایک بتاؤ جو نکل گیا. سب میں نہیں ہے نکل گیا. یہ کہہ کر نکلا میں نہیں پڑھتا, یہ کہہ کر چلا گیا میں نہیں آتا, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کوئی ہے کوئی اختلاف تو ہے ہی نہیں, اعتراض تو ہے ہی نہیں, مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ خلافت اسی کو ملی ہے جس کو امامت ملی ہے. بعد والوں نے خلیفہ اسی کو مانا جسے رسول نے امام بنایا. حضور نے امام بنا دیا, بعد والوں نے خلیفہ بنا دیا. حضور کا اعتماد تو یہ, صحابہ کا اعتماد نہیں. اب طبقے کا ایک آدمی اٹھ کر کہتے ہیں نہیں جی یہ غلط ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تجھے سمجھ آیا, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تیرے ذہن میں آیا, ان کے ذہن میں نہیں آیا. تجھے خلفشار ہو گیا, ان کو نہیں ہوا. تیرا تو کون ہے بھائی؟ کہاں سے آیا, کدھر سے آیا, تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے پاس اس اعتراض کا اختیار ہی نہیں ہے. سنو میری بات, تمہارے پاس اس اعتراض کا اختیار ہے ہی نہیں. یہ بات قابل سماعت ہے ہی نہیں. یہ اتنی پکی ہے, اس کا انکار کیا جا سکتا ہی نہیں. اس پر صحابہ کا اجماع کرا ہے, مصلی پر ابو بکر کرا ہے, پیچھے علی کرا ہے, ساتھ عمر کرا ہے, ساتھ عثمان کرا ہے. اس کے جواب بہت مضبوط ہے, اس کے راوی بہت شکر ہے. ان پر جرا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. اس مسئلے پہ کھڑے ہونے والے کی تصدیق بھی ابو بکر کی تصدیق عمر کرتے ہیں, عثمان کرتے ہیں, علی کرتے ہیں, طلحہ کرتے ہیں, حسن کرتے ہیں, سعد کرتے ہیں, سعید کرتے ہیں, بلال کرتے ہیں, خباب کرتے ہیں, غلام کرتے ہیں. شاہ چاہے کی تصدیق بھی حسن کرتے ہیں, حسین کرتے ہیں, دلانا کرتے ہیں, جلانا کرتے ہیں, فاطمہ کرتی ہے. اس کی تصدیق پورا پرانا سارا مذہب کرتے ہیں. تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا اعتراض سنا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہم میں سے اور جو ہم میں سے ان کو یہ اعتراض ہی نہیں ہے. اندر والوں کو اعتراض ہی نہیں ہے. میرا جملہ پھر سننا, اندر والوں کو اعتراض ہی نہیں ہے, باہر والوں کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میری باتیں بعض دفعہ لوگ 3 دن بعد سمجھتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, اندر والوں کو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے, باہر والوں تمہیں پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے, تمہاری درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے. ایسے اونٹ پٹانگ ہونے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کوئی بات ہے تو بتاؤ کھڑا کون تھا, بتاؤ کھڑا کون تھا. تم جدھر سے گھوم کے آؤ گے تمہیں کھڑا تو وہی نظر آئے گا. جب وہی کھڑا تھا پھر تم کہتے ہو خلیفہ بلا فصل اول ہے. میں کہتا ہوں یہ حضرت علی کی توہین ہے. حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہنا ان کی توہین ہے. اس نے کو تو خود پیچھے کھڑے گا. ایک دن بھی نہیں کہا کہ حضور 17 نمازیں ہو گئی ہیں, 14 ہو گئی, 15 ہو گئی, حتیٰ کہ 12 کراس ہو گئی.
12 کراس کر گئے، میں یہی ہوں، میں بھی موجود ہوں۔ آپ نے تو کہہ دیا تھا نا واپسی میں کہ یہ مولا ہے، تو میں تو ہوں نا، آگے کیوں نہیں کرتے؟ کبھی کہا؟ کہا ہو تو بتاؤ، کہا ہو تو بتاؤ۔